نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لے اور ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے۔ بہتر وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور کوئی دوسرا پڑھا جب بھی حرج نہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے جو احادیث میں وارد ہیں۔ جو معصور دعائیں اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو جو دعا چاہے پڑھے، نماز ہو جائے گی، مگر وہ دعا ایسی ہو کہ امور آخرت سے متعلق ہو۔ بعض معصور دعائیں یہ ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ میت اگر دیوانہ ہو یا نابالغ ہو، ابھی جو دعا میں نے پڑھی اور احادیث میں جس کا ذکر آیا ہے، تو وہ بالغ مرد و عورت کے لیے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میت اگر نابالغ ہو یا عقل و ہوش نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، تو حکم یہ ہے کہ تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا ذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت لڑکی ہو یعنی نابالغ لڑکی ہو تو اجعلہا اور شافعتا ومشفعا کہے۔ تو تفصیل آپ تمامی حضرات ملاحظہ فرما لیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بریو ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی گنہگار ہوا۔ یعنی اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب گنہگار ہوئے، اور اگر بستی میں چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو سب لوگ بریو ذمہ ہو گئے، اس لیے کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جماعت شرط نہیں۔ ہاں ایک چیز اس میں اور ہے کہ نماز جنازہ کی فرضیت کا جو شخص انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3، نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں۔ نمبر 1 قادر، نمبر 2 بالغ، نمبر 3 عاقل، نمبر 4 مسلمان ہونا۔ ایک بات اس میں زیادہ ہے، یعنی اس کی موت کی خبر ہونا۔ اسی طرح نماز جنازہ میں 2 طرح کی شرطیں ہیں، ایک مصلی کے متعلق اور دوسری میت کے متعلق۔ مصلی کے لحاظ سے تو 2 ہی شرطیں ہیں جو مطلق نماز کی ہی ہیں، یعنی مصلی کا نجاست حکمیہ و حقیقیہ سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2 ستر عورت۔ نمبر 3 قبلہ کی طرف منہ ہونا۔ نمبر 4 نیت، اس میں یعنی جو نیت کی جاتی ہے اس میں وقت کی شرط نہیں ہے کہ فلاں وقت میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، تو اس نیت میں وقت کا ذکر نہیں۔ اور تکبیر تحریمہ رکن ہے، شرط نہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، حوالہ رد المحتار وغیرہ۔ اسی طرح بعض لوگ جوتا پہنے اور بہت لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر جوتا پہنے ہوئے نماز جنازہ پڑھی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بقدر مانے نجاست ہوگی تو اس کی نماز نہ ہوگی،
اور جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتے میں نجاست لگی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جنازہ تیار ہے، جانتا ہے کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے پڑھ لے۔ اسی طرح اور فرمایا گیا کہ نماز جنازہ سواری پر پڑھی تو نہ ہوئی۔ امام کا بالغ ہونا نماز جنازہ کے لیے شرط ہے، خواہ امام مرد ہو یا عورت۔ نابالغ نے نماز پڑھائی تو نماز نہ ہوئی۔ نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی چند شرطیں اور ہیں۔ میت کا مسلمان ہونا۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر انتقال کر گیا۔ تو اگر مردہ پیدا ہوا بلکہ اگر نصف سے یعنی آدھے سے کم باہر نکلا، اس وقت زندہ تھا، اور اکثر باہر نکلنے سے پیشتر کوئی بچہ مر گیا تو اس کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی۔ چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا ایک، تو وہ مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور دونوں کافر ہیں تو نہیں پڑھی جائے گی۔ حوالہ در مختار۔ جو مسئلہ نمبر 8 ابھی بیان کیا گیا، اس کا تھوڑا اور خلاصہ کر دیا جائے کہ جو بچہ زندہ پیدا ہوا، یہاں تک کہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے سانس لی اور انتقال کر گیا، تو عند الشرع اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور جو بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا۔ تو اب یہاں بھی جو میں نے عرض کیا کہ چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا ایک، تو وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں کافر ہیں تو نہیں پڑھی جائے گی۔ حوالہ در مختار وغیرہ۔ اسی طرح ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اگرچہ وہ کیسا ہی گنہگار، وہ مرتکب کبائر ہی کیوں نہ ہو، مگر چند قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی نماز جنازہ نہیں۔ نمبر 1، باغی جو امام برحق پر ناحق خروج کرے اور اسی بغاوت میں مارا جائے۔ ڈاکو یعنی ڈاکہ ڈالتے وقت اسی اثنا میں مارا گیا، نہ اس کو غسل دیا جائے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، مگر جب کہ بادشاہ اسلام نے ان پر قابو پایا اور قتل کیا تو نماز و غسل ہے، یا وہ نہ پکڑے گئے نہ مارے گئے بلکہ ویسے ہی مرے تو بھی غسل و نماز ہے۔ نمبر 3، جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑیں بلکہ جو ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور پتھر آ کر لگا اور مر گئے تو ان کی بھی نماز جنازہ نہیں۔ ہاں، ان کے متفرق ہونے کے بعد مرے تو نماز جنازہ ہے۔ جس شخص نے کئی لوگوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں۔ شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں، وہ بھی ڈاکو ہیں، اسی حالت میں اگر مارے جائیں تو ان کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جس نے اپنی ماں یا باپ کو مار ڈالا، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں۔ جو کسی کا مال چھین رہا تھا اسی حالت میں مارا گیا، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں۔ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اگرچہ قصداً خودکشی کی ہو۔ جو شخص رجم کیا گیا ہو یا قصاص میں مارا گیا ہو، اسے غسل دیں اور نماز پڑھیں۔ عالمگیری، در مختار وغیرہ۔ بغیر غسل نماز جنازہ پڑھی گئی نہ ہوئی، یعنی مردے کو بغیر غسل دیے ہوئے اگر کوئی عذر مانے نہیں ہے اور بغیر کسی عذر کے اس کو غسل نہ دی گئی اور نماز پڑھ لی گئی تو نماز اس کی جو نماز جنازہ ہے وہ نہ ہوئی۔ تو حکم یہ ہے کہ اسے غسل دے کر پھر سے دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں، اور اگر قبر میں رکھ چکے ہوں مگر مٹی ابھی ڈالی نہ گئی ہو تو قبر سے نکالیں اور غسل دے کر تب نماز پڑھیں، یہ حکم شرع ہے۔ اور مٹی دے چکے ہوں تو اب نہیں نکال سکتے، لہٰذا اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں کہ پہلی نماز نہ ہوئی تھی کہ بغیر غسل ہوئی تھی، اور اب چونکہ غسل ناممکن ہے لہٰذا اب ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، یہ بھی خاص بات ہے، اس کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ 4 مرتبہ
اللہ اکبر کہنا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے قیام، یعنی کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ تو بغیر عذر شرعی بیٹھ کر یا سواری پر اگر کسی نے نماز جنازہ پڑھی تو نہ ہوئی، اور اگر ولی یا امام بیمار تھا اس نے بیٹھ کر پڑھائی اور مقتدیوں نے کھڑے ہو کر پڑھی تو ہو گئی۔ در مختار، رد المختار وغیرہ کا حوالہ۔ نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ نمبر 3 میت کے لیے دعا۔ تو یہ دعائیں ہیں اور نماز جنازہ کا طریقہ ہے، آپ انہیں یاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شاہ عالم قادری رضوی، امام و خطیب سنی غوثیہ، جامع مسجد دھراوی، ممبئی۔